کفار مکہ غزوہ احد میں ناکام ہو کر واپس تو چلے گئے، مگر ان کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پہلے تو صرف قریشی مسلمانوں کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے تھے، لیکن اب یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ مدینہ کے قبیلے بنو نذیر کے یہودی جو مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے اور جلا وطن کر دیے گئے تھے، خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کے سردار مکہ گئے اور قریش سے کہا، اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ قریش نے جواب میں کہا، اس معاملے میں تمہارا ساتھ دینے کو بالکل تیار ہیں۔ پھر دونوں نے مل کر مکہ مدینہ تمام قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا۔ اس طرح کا کفار مکہ، یہودی اور عرب کے کئی اور قبیلے بھی مل گئے اور 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، جو سن 5 ہجری میں مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینہ کے 3 طرف تو باغات اور مکانات ہیں، صرف ایک طرف کھلا میدان ہے جہاں سے دشمن شہر میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے اس سمت میں خندق کھود دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ اجمعین کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ اس زمانے میں قحط کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی، اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک روز بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھوک کی شدت سے گھبرا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ دیکھ کر صبر آ گیا۔ اس طرح سخت محنت و مشقت سے مسلمانوں نے 20 دن میں کوئی 5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی، جس کی چوڑائی بعض جگہ تقریباً 2 میٹر اور گہرائی تقریباً 5 میٹر تھی۔ ادھر خندق تیار ہوئی، ادھر دشمن کے لشکر نے مدینہ پر دھاوا بول دیا۔ ابو سفیان جو کفار کے لشکر کا سردار تھا، یہ خیال کر رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں مدینہ کو روند ڈالے گا، مگر سامنے ایسی گہری خندق تھی، اونٹ گھوڑے اس کے آگے بیکار تھے۔ چند نامی گرامی بہادروں نے گھوڑے دوڑا کر خندق کو پار کرنا چاہا تو خندق میں گر گئے۔ ایک بہادر مشکل سے پار ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی، دور سے تیر چلاتے رہے، مگر اس طرح لڑائی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دشمن 1 ماہ تک محاصرہ کیے پڑے رہے، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ 10,000 کے لشکر کے لیے کھانے پینے کا انتظام سخت دشوار تھا۔ بھوک سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ سردی کی شدت اور رسد کی قلت نے مایوس کر دیا۔ اسی اثنا میں اللہ نے غیب سے مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک رات اچانک ایسی سرد آندھی چلی کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، اونٹ اور گھوڑے رسیاں چھڑا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد انہیں اپنی شکست کا یقین ہو گیا اور جو کچھ سامان سمیٹ سکے اٹھا کر واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ عربی میں حزب کے معنی پارٹی یا لشکر ہے، اس کی جمع احزاب ہے۔ اس کے موقع پر چونکہ کافر کئی لشکر جمع کر کے لائے تھے، اس لیے اس جنگ کو احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں آیا ہے۔